بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ کالے جادو کے بارے میں۔ ہمارے محلے میں ایک خالہ رہتی ہیں، اس کا نام شائستہ ہے اور وہ کالے جادو کرتی اور کرواتی ہے۔ وہ کافی مشہور تھی۔ تو اسی محلے میں ایک آمنہ نامی لڑکی رہتی تھی۔ آمنہ کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہو رہا تھا۔ جو بھی اسے دیکھنے کے لیے آتا وہ انکار کر دیتا، کیونکہ وہ شکل صورت سے سانولے رنگ کی تھی اور قد بھی چھوٹا تھا۔ لیکن پھر اس نے سوچا کیوں نہ میں خالہ سے کام لیا جائے۔ تو وہ خالہ کے پاس گئی اور اس کی امی بھی ساتھ گئی اور اس نے ساری تفصیل سے بتائی۔ اس نے کہا کچھ پیسے لگیں گے اور تمہارا کام ہو جائے گا۔ اس نے کہا میرا کام ہو تو جائے گا نا۔ اس نے کہا تم فکر ہی نہ کرو، کیوں نہیں ہوگا، میرا آج تک کبھی بھی کسی بھی کا کام نہ ہوا ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، بس تھوڑے پیسے زیادہ لگیں گے۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، پیسوں کی کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے بعد اس نے اس کو ایک تعویذ دیا اور کہا جو بھی اب رشتہ آئے یہ چائے میں گھول کر اس کو پلا دینا اور پھر خود ہی دیکھ لینا۔ یہ کہہ کر اس نے اس کو تعویذ دے دیا اور کچھ پیسے لے لیے۔ وہ گھر آ گئی۔ اگلے دن پھر رشتے دیکھنے کے لیے آنا تھا تو وہ آئے اور انہوں نے لڑکی کا رشتہ دیکھا، پر ان کے رویے سے صاف لگ رہا تھا کہ یہ انہیں اتنا زیادہ پسند نہیں آیا۔ ساتھ لڑکا بھی آیا ہوا تھا۔ لڑکے کا نام حماد تھا۔ حماد بہت خوبصورت تھا اور اس کا اپنا بزنس تھا۔ تو آمنہ کو وہ لڑکا بہت پسند آیا، تو اس نے چائے میں وہ گھول کر تعویذ اس کو پلا دیا۔ ادھر بیٹھے بیٹھے ہی تعویذ نے اثر شروع کر دیا اور اس کے سر میں پین ہونے لگی۔ لیکن انہیں پھر بھی لڑکی اتنی پسند نہیں تھی، اس لیے انہوں نے کہا ہم سوچ کر بتائیں گے، اور وہ چلے گئے۔ حماد جو گھر گیا تو اس کے سر میں انتہائی سر درد تھا اور اس نے اپنی ماں سے کہا میرے سر میں بہت زیادہ پین ہے۔ تو اس کی امی نے کہا تم پیناڈول وغیرہ لے لو، ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن وہ درد تھا کہ آرام آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور وہ آمنہ اس کی نظروں کے سامنے بار بار آ رہی تھی۔ اس کا نہ چاہتے ہوئے بھی دل کر رہا تھا کہ میں یہ رشتہ کر لوں۔ اس کا دل بہت بے چین تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے بھی کہا کہ میرا دل بہت زیادہ بے چین ہے۔ اس نے اپنی ماں سے بھی کہا کہ میرا دل بہت زیادہ بے چین ہے، میں کیا کروں؟ تو اس کی امی نے پوچھا کیا تمہیں یہ رشتہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے یہ پسند ہے، آپ میرا رشتہ کر دیں۔ جبکہ اس کی امی اس سے کہہ رہی تھی راستے میں تو تم مجھے کہہ رہے تھے مجھے اتنی پسند نہیں ہے۔ نہیں ماما ٹھیک ہے آپ کر دیں، وہ لڑکی مجھے پسند ہے، آپ بس ہاں کر دیں۔ تو اس کی امی کہتی ٹھیک ہے میں صبح جاؤں گی اور ہاں کر دوں گی۔ تو اس کو بہت بے چینی لگی ہوئی تھی۔ اس نے کہا نہیں آپ ابھی جاؤ اور ابھی ہاں کر کے آؤ۔ اس کی امی حیران رہ گئی اور انہوں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ میں صبح چلی جاؤں گی، کہاں ہے نا؟ تو پھر وہ چپ کر گیا اور اس طرح 1 مہینے کے اندر اندر ان کی شادی ہو گئی۔ اب آمنہ بہت خوش تھی کہ اس کی شادی اس کی پسند کی ہو گئی ہے۔ اب اسے اور موقع مل گیا کہ وہ اب اور قریب آ گئی۔ اب وہ بس اپنے شوہر کو اپنا دیوانہ بنانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے پھر اس نے اپنی خالہ سے رابطہ کیا اور اس نے اسے کالا جادو کے بارے میں بتایا کہ میں یہ عمل کروں گی اور یہ عمل 40 دن کا ہے اور اس کے لیے بہت پیسہ بھی لگے گا، اور اس کے لیے مجھے مرغی، الو اور کتے کی کھوپڑی وغیرہ چاہیے ہوگی، تب یہ تمہارا شوہر ہمیشہ کے لیے تمہارا دیوانہ ہو جائے گا۔ تو یہ سن کر انہوں نے یہ سب چیزیں خرید کر اسے دی اور اس طرح بہت سارا لاکھوں کے حساب سے پیسہ بھی دیا تاکہ وہ اس کا شوہر اس کے دیوانہ ہو سکے۔ اسی طرح وقت چلتا رہا 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے اور حماد کے سر میں اب بہت زیادہ درد ہونے لگا تھا، کیونکہ تعویذ بہت زیادہ اثر کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ کالا جادو بھی اس نے کروایا تھا۔ اور وہ کالا جادو 40 دن کے لیے کرنے کے لیے جب گئی تو کچھ الٹ ہو گیا اور اس طرح جو جنات اس نے قابو کرنے کی کوشش کی وہ نہ کر سکی اور اس جنات میں سے ایک بچے کی موت ہو گئی۔ تو پھر وہ عمل چھوڑ کر آ گئی اور اس طرح آمنہ بھی حاملہ ہو گئی
اور آمنہ کا جب یہ خوشخبری اس نے اپنے شوہر کو سنائی تو وہ بہت خوش تھا، اور وہ اس کا پہلے ہی دیوانہ تھا ان تویزوں کی وجہ سے، اب تو اور دیوانہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد آمنہ نے کہا کہ آپ یہ کچھ میں آپ کے لیے لائی ہوں، یہ آپ پی لیں، اور اس نے تویز کھول کر وہ پانی اپنے شوہر کو پلا دیا، اور جیسے ہی اس نے وہ پانی پیا اس کو پھر سے چکر آنے لگے، تو وہ پھر مولوی صاحب کے پاس گیا، اور مولوی صاحب نے اس کو الحمدللہ شریف کا تویز دیا اور کہا کہ آپ نے یہ 7 دفعہ صبح اور 7 دفعہ شام کو دم کر کے پانی پینا ہے، اور ساتھ ایک ورد بتایا جس کے پڑھنے سے اسے کچھ سکون ہوا، لیکن بعض دفعہ تو اس کا بہت زیادہ درد تیز ہو جاتا، لیکن جب وہ ورد کرتا تو وہ ٹھیک ہو جاتا، تھوڑا دیر کے لیے وہ ٹھیک ہوتا، پھر اس کے درد سٹارٹ ہو جاتا کیونکہ تویز اپنا اثر کر رہے تھے۔ آمنہ اب دن بدن اس کی ڈلیوری قریب آتی جا رہی تھی اور وہ بہت خوش تھی، لیکن آمنہ خالہ اس کی جو خالہ تھی آمنہ کو اس نے بتایا کہ اب تمہیں شاید خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ عمل کے دوران جن کا بچہ مجھ سے مر گیا، تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے وہ تم سے بدلا لے۔ تو اس طرح آمنہ کی خیر خیریت سے ڈلیوری ہو گئی اور اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا، وہ بہت خوبصورت تھا۔ 1-2 مہینے اسی طرح گزرے، اور ایک دن جب وہ چلا کر رہی تھی اس کی خالہ، اسی ٹائم پہ وہ بچے کا رنگ نیلا ہونا شروع ہو گیا۔ اس کو جلدی جلدی اس کے ابو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، لیکن وہ موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی، تو انہوں نے بتایا کہ اس کو کسی نے قتل کیا ہے۔ تو ڈاکٹرز نے جب دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ دم گھٹنے کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے، لیکن وہ مان نہیں رہے تھے۔ آمنہ بہت زیادہ رو رہی تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ سب میری وجہ سے ہے، اگر میں یہ کالا جادو نہ کرواتی تو شاید آج نہ ہوتا۔ اب اس کو اس کی نصیحت مل چکی تھی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی کہ یہ سب میری وجہ سے ہے، اگر میں کالا جادو نہ کرتی تو یہ میرا بچہ آج زندہ ہوتا اور وہ کالے جنات اس طرح بدلہ نہ لیتے۔ اور اب ہمار نے سورۃ فاتحہ کا ورد کرنا شروع کر دیا جس سے اس کی پین بھی ختم ہو رہی تھی۔ اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے، جبکہ کالے جادو سے ہمیں ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے اور ہمارا ایمان بھی جاتا ہے، اس لیے ہمیں اس کالے جادو سے پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔